اب مجھے بتاؤ بچوں کو کمبلوں سے نکال کر وہ ویڈیو موبائل سے بچا کر اللہ کے گھر میں بلا کر اور یہ سارے رو رو کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنے اللہ سے مانگے اللہ معاف کر دے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتی ہیں اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیتے تو اللہ اس دنیا سے ان کو ختم کر کے ایک ایسی مخلوق کو لے آتا جو خطا کرتے پھر رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کرتا۔ وہ ستار ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ خطا کار بندے تمہیں پتا ہے کہ تجھے معاف کرنے والا کون ہے۔ جب گناہ گار کہتے ہیں میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو مالک کہتا ہے فرشتوں مجھے میری عزت کی قسم سے پتا چل گیا ہے کہ میرے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ اب مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع ہے، تمہیں کیا خبر ہے اس میں کون اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے کوئی خبر؟ تمہیں کیا خبر ہے کہ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی آمین عرش تک اثر کرے گی؟ تمہیں کیا خبر ہے؟ یہ کیا کہانی میرے رب نے کہ مردو دوسرے کو مذاق نہ کیا کر، ہو سکتا ہے تم جس کو مذاق کر رہے ہو وہ تم سے عزت والا ہو۔ لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو اور مذاق نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے جس کو تم مذاق کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو، تو یہ تو خیال کرنا پڑے گا۔ تو اتنے مجمع میں کون ہے؟ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے، جب اجتماعی عبادت ہوتی ہے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو کس کا صدقہ کس کو ملتا ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہے، کس کا صدقہ کس کا کام بنے گا اس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ یہ کرم ہے مالک کا، اس کا احسان ہے۔ پھر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف سے بات یاد آئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کو دیکھا، حضور کا چہرہ چمک رہا ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش۔ آپ نے فرمایا آقا آج آپ اتنے خوش ہیں کہ اتنا خوش آپ کو میں نے نہیں دیکھا کبھی۔ حضور فرماتے ہیں میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی جبریل آیا ہے، اس نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلان کر رہا ہے محبوب جو آپ کے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اور اس کے فرشتے 10 دفعہ اس پہ درود پڑیں گے۔ 10 دفعہ اس پہ اللہ اور ملائکہ درود پڑھیں گے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے۔ اس لیے میں جو بار بار آپ کو کہتا ہوں درود پڑھو، درود سے روحانیت آتی ہے، درود پڑھنے سے وجد آتا ہے، درود پڑھنے سے مستی چھاتی ہے، درود پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں، درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے کرم ہوتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ کی نظر رحمت ان کی طرف ہوتی ہے جو محمد پہ درود پڑھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں یہ دونوں فرشتے کام پہ پتہ کب لگتے ہیں؟ آقا کب لگتے ہیں؟ حضور بندہ جہاں تو گناہ کرتا ہے یا نیکی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کام پہ لگ جائیں؟ فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑتا ہے تو جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، جو گناہ لکھنے والا کہتا ہے تو نکاح جو گناہ ہے مٹاتا جا، اور اس کو حکم ہوتا ہے تو نیکیاں لکھتا جا، دونوں کام پہ لگ جاتی ہے۔ یہ ہے درود مصطفیٰ۔ امام غزالی لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اب بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بڑی کتابیں آپ کی زبردست، بڑا درد آپ کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے جس کے قدم تخت اور شراب پہ، جس کا سر عرش و لالا پہ، اور اس کے پروں کے بال اتنے ہیں جتنی کائنات میں مخلوق، کیڑے مکوڑے انسان سب کچھ جمع کر لیں، اتنے اس کے بال۔ جب کوئی امتی اپنے نبی پہ درود پڑتا ہے تو وہ بحر نور میں غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے جب باہر آتا ہے اس کے ہر لوں سے ایک قطرہ گرتا ہے بال سے، تو ہر اس قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور اللہ کہتا ہے قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کی دعا کر جس نے میرے محبوب کو سلام کیا۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات کو مجھے بتایا گیا یہ فرشتہ شمار کرتا ہے۔ میں نے کہا آقا یہ کیا شمار کرتا ہے؟ فرمایا درختوں کے پتے کتنے ہیں پوچھ لو، آسمان کے ستارے کتنے ہیں پوچھ لو، پانی کے قطرے کتنے ہیں پوچھ لو، زمین کے ذرے کتنے ہیں پوچھ لو۔ حضور سب کچھ شمار کر لیتا ہے۔
فرمایا ایک چیز شمار نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے تو یہ شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ کتنا نوازتا ہے، کتنا عطا کرتا ہے. اس لیے جب میری تار ٹوٹتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں درود پڑھو، پھر میں کہتا ہوں درود پڑھو. درود ویسے ہی بیٹھ کے آپ نے درود شریف کی کثرت رکھنی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں.